السلام علیکم. پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے. استغفر اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی. اتنے بڑے بڑے بچے ہیں اور وہ مسجد میں کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، اس کے باوجود ایسے گندی حرکتیں کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، اس پہ قصور صرف ان بچوں کا نہیں ہے، اس پہ غلطی ان لوگوں کا بھی ہے جو زبردستی ان کو پیچھے کھڑا کیے ہیں، اور ان علماء کا ہے جو یہ فتویٰ تو دے دیتے ہیں کہ بچوں کو صف میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ ایکسپلین نہیں کرتے کہ کتنے چھوٹے بچوں کو صف میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے اور کتنے بڑے بچوں کو جو ہے کھڑا کرنے کی اجازت ہے، کھڑا کرنا چاہیے. لیکن اس کو یہ تفصیلی بیان نہیں کرتے، اور جو لوگ مسجد میں رہتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں اور جو کچھ لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ لوگ اس حدیث کا مطلب، حالانکہ یہ حدیث میں موجود ہے کہ بچوں کا صف الگ کرنا چاہیے، لیکن اس حدیث کے بارے میں ہم لوگ آگے بات کریں گے. لیکن یہ جو ہے جو سیدھا فتویٰ دے دیتے ہیں بچوں کو صف میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے، تو اسے غلط سمجھ کے لوگ جو ہے اتنے بڑے بڑے بچوں کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں، اور وہ جا کے پیچھے ایسے گندی اور بری حرکت کرتے ہیں. اور اس پہ مجرم وہ بھی ہیں ان کے والدین جو ان کی صحیح تربیت نہیں کرتے. ان کے بارے میں بھی آگے بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ان علماء کا بیان سن لیجئے. کتنی عمر کا بچہ سب کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ لوگ چھوٹے بچوں کو سب سے ہٹا کر پیچھے کر دیتے ہیں. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں سہیل مسرور، علی گڑھ، انڈیا سے. دیکھیں، کتنی بھی عمر کا بچہ ہو، صف میں کھڑا ہو، نماز سب کی ہو جائے گی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ صف میں آ گیا تو ہماری نماز نہیں ہوتی. بالکل غلط ہے. البتہ بچوں کو حدیث میں پیچھے کھڑا کرنے کا حکم ہے، آگے کھڑے ہو بڑے لوگ. بچوں کو حدیث میں پیچھے کھڑا کرنے کا حکم ہے، آگے کھڑے ہو بڑے لوگ. بچوں کو حدیث میں پیچھے کھڑا کرنے کا حکم ہے، آگے کھڑے ہو بڑے لوگ. تو لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا میرے قریب بڑی عمر کے لوگ کھڑے ہوں، جو علم والے ہیں، میچور لوگ ہیں. تو بچوں کو پیچھے کھڑا کرنا چاہیے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب بچہ صف میں آگے آ جائے تو پیچھے بھی تمیز سے کھڑا کرنا چاہیے. ڈانٹ کے بھگانا، بدتمیزی کرنا، جیسے کہ میں نے دیکھتا ہوں مسجدوں میں لوگ ایسے بدتمیزی سے بچوں سے پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ بھی سوچتا ہوگا کہ پتہ نہیں میں مسجد میں کیوں آ گیا. تو میرے بھائی، سنا آپ نے، مفتی صاحب نے تو سیدھا حدیث بیان کر دیے کہ بچوں کو صف میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے، بچوں کا صف الگ کرنا چاہیے. لیکن مفتی صاحب یہ بیان نہیں کیے کہ کتنے بڑے بچوں کو پیچھے کھڑا کرنا چاہیے، کتنے چھوٹے بچوں کا صف الگ کرنا چاہیے، اور کتنے بڑے بچوں کا جو ہے وہ صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں. کیا میں مفتی صاحب سے سوال کروں گا، کیا ایسے بچوں کو بھی صف میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے، وہ جا کے پیچھے ایسے گندی حرکتیں کریں گے؟ اس کا جواب جو ہے مفتی صاحب اگر دے دے تو اچھی بات ہے، لیکن مفتی صاحب ہم لوگ ایسے مطلب لوگوں کا جواب تو ایسے مفتی صاحب نظر انداز کرتے ہیں، وہ دیں گے ہی نہیں. لیکن آگے اور ایک مفتی صاحب کا بھی ویڈیو سن لیجئے. بچہ آئے نا تو کوشش کرے کہ والد اس کو اپنے ساتھ ٹھہرا کر نماز پڑھائے. یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم پچھلی صف میں پھینک دیتے ہیں ان کو. جب 8-10 بچے پچھلی صف میں جمع ہو جاتے ہیں نا، وہ ہڑبونگ مچاتے ہیں کہ ایک کو نماز ہی سمجھ نہیں آتی. سارے رو رہے ہوتے ہیں، او شور شرابہ ہے، ڈنڈ پہ گئی ہے، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو بابا بہتر ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ٹھہرے گا نا، کوئی شور شرابہ نہیں کرے گا، اسے ڈر ہوگا کہ ابو کے ساتھ ٹھہرا ہو. تو ایک آدمی مجھ سے پوچھنے لگا پھر نماز تو بڑوں بندوں کی نہیں ہوگی، اگلے صف میں بچہ ٹھہر گیا. میں نے کہا کس نے تجھے کہا کہ والد کے ساتھ بچہ اپنا ٹھہر جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ میں نے تو آج تک کہیں شریعت میں مسئلہ نہیں پڑھا کہ والد اپنے بچے کو ساتھ ٹھہرائے. پتہ نہیں وہ ایک فقہ کی کتاب میں ہے نا کہ بچہ ساتھ ٹھہرے اور اس پہ شہوت ہو تو نماز ٹوٹ جاتی. پتہ نہیں وہ ایک فقہ کی کتاب میں ہے نا کہ بچہ ساتھ ٹھہرے اور اس پہ شہوت ہو تو نماز ٹوٹ جاتی. پتہ نہیں وہ ایک فقہ کی کتاب میں ہے نا کہ بچہ ساتھ ٹھہرے اور اس پہ شہوت ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں نے کہا شرم کرو، والد کو اپنی اولاد پہ شہوت ہوگی؟ یار وہ کسی غلط بندے کی بات کا جواب ہے، کسی غلط مائنڈ والے کے دماغ کا جواب لکھا گیا ہے، جو کسی غلط نیت سے، بری نیت سے بچوں کو ساتھ اپنے ٹھہرائے. انہی کی بات ہے، آپ نے باپ اور بیٹے پر فٹ کر دیا ہے. تو بہتر ہے کہ والد اپنے بچے کو ساتھ ٹھہرائے.
تو میرے بھائیوں سنا آپ نے مفتی صاحب تو اس بات کے حق میں بول رہے تھے کہ بچوں کو ساتھ میں کھڑا کرنا چاہیے, چھوٹے بچوں کو الگ نہیں کرنا چاہیے, وہ جا کے پیچھے جو ہے وہ ایسے غلط کام کرتے ہیں اور جھگڑا وغیرہ کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں, شور شرابہ کرتے ہیں. لیکن مفتی صاحب نے اپنے فقہ کی ایک مسائل بیان کرتے کرتے وہاں پہ اسی بات کو بیان کرتے کرتے ایک فقہ کا ایک مسائل بیان کرنے لگ گئے کہ بچوں کو ساتھ میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے. کیسے بچوں کو؟ جو مطلب جس کو دیکھ کے شہوت جاگ جائے. تو میرے بھائیو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایسے کون لوگ ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں اور بچوں کو دیکھ کے ان کا شہوت جاگ جاتا ہے. تو میرے بھائیو اللہ رحم فرمائے ایسے لوگوں پر اور ایسے مسئلے پر بھی جو ان کی کتابوں میں درج ہے. اور تو میرے بھائیو ابھی جو ہے ہم لوگ دیکھیں گے کہ واقعی میں کتنے چھوٹے بچوں کو صف میں کھڑا کرنا چاہیے اور کتنے چھوٹے بچوں کا صف الگ کرنا چاہیے. تو وہ آج ہمیں بیان کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب, اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے والدین کا کیا ہے بچوں کو تربیت کے بارے میں. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. صف میں بچوں کو صف کے کنارے پر بھیجنا ضروری ہے. بہتر تو یہ ہے کہ بچوں کی صف الگ ہو. نبی علیہ السلام سب سے آگے مردوں کی صف, اس کے پیچھے بچوں کی صف, اور آخر میں عورتوں کی صف بناتے تھے. پہلی صف میں بچوں کو آپ کھڑا نہ کریں. یعنی ان بچوں سے مراد حنفیوں والے بچے نہیں, وہ تو 12 سال کے بچے کو بھی نہیں کھڑا ہونے دیں گے. اس سے مراد بہت چھوٹے بچے. لیکن جو ہوش میں ہے, جیسے کہا گیا 7 سال کا بچہ ہو جائے, ابو داؤد میں حدیث ہے اسے نماز کا کہو, 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو مار کے پڑھاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ 10 سال کا بچہ بڑا بچہ ہے, وہ پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے. اس کو کیوں آپ پیچھے کریں گے؟ علی بھائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جب ہم بچوں کو مسجد لے کے جاتے ہیں نا تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں آگے نماز پڑھنے کے لیے, پیچھے بچے چھوٹے, میرا ایک 5 سال کا بچہ ہے, 8 سال کا بچہ. اب میرا ذہن لگا ہوا ہے پیچھے, کیونکہ ان کو اتنی پیچھے کر دیا جاتا ہے کہ آپ نہ نماز میں ذہن لگا سکتے ہیں آپ کا ذہن, اور پھر بچوں کو کس طرح لے کے جائیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, بیٹھے ہوئے حضرت حسن آ گئے, گود میں بٹھا لیا, ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کے نماز پڑھ لی. آپ سجدے کر رہے ہیں تو آپ کے نواسے آپ کے اوپر آ جاتے تھے. یہاں پر تو مسجد سے دور کر دیا جاتا ہے بچوں کو, اور یہ ایک حدیث بتائی جاتی ہے کہ پاگلوں اور بچوں کو مسجد سے دور رکھو. تو آپ یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ نہیں, وہ بچے وہ والے ہیں کہ جو بہت چھوٹے بچے ہیں, جن سے خطرہ ہے کہ مسجد کے اندر وہ کوئی اس طرح کا معاملہ کر دیں گے. اگر چھوٹے بچے بھی ہیں اور ان میں آپ یعنی پیمپرز وغیرہ کا یا باقی کا اہتمام کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی مسجد کے اعتبار سے کسی حد تک یہ بات صحیح ہوتی ہے کہ مسجد میں چھوٹے بچے ڈسٹربنس کرتے ہیں. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں صف کی ایکسٹریم پہ کھڑے ہوں, اور اب اگر یہ دائیں طرف کھڑے ہیں تو دائیں طرف بچوں کو کھڑا کریں تاکہ صف کا ٹوٹنا لازم نہ آئے. دیکھیں دوسری طرف یہ بھی تو ہے نا کہ بچوں کی صف پیچھے ہونی چاہیے. تو یہ ہاں, دوسرا حال یہ ہے کہ آپ اگر ان کو صف میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ رائٹ یا لیفٹ ایکسٹریم پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے ساتھ کھڑے کر لیں, وہاں تو کوئی بھی منع نہیں کرے گا. وہاں سے بھی ہٹا دیتے, بہرحال چلیں وہ ایک بیٹر سولوشن ہے. لیکن اگر پوٹی ٹرینڈ بچے ہیں, آپ کو 5 سال کا یا 8 سال کا بچہ, تو وہ ہوتا ہے. لیکن وہ پھر بھی اگر پیچھے کر, بہرحال یہ ایک مسئلہ رہتا ہے جب بچوں کو. چلیں یہ سوشل ایشو ہے, کوئی ریلیجیس ایشو نہیں ہے, اس کو سوشلی ریزالو. تو میرے بھائی سنا آپ نے یہ جو ہے بچوں کا ایشو جو ہے وہ صف میں کھڑا کرنے کا, کہ کتنے چھوٹے بچوں کو کھڑا کرنا چاہیے اور کتنے بڑے بچوں کو صف میں کھڑا کرنا مطلب کھڑا کرنا چاہیے, اور کتنے چھوٹے بچوں کو صف میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے. تو میرے بھائیو ابھی آتے ہیں ہم لوگ سنیں گے کہ اولاد کی تربیت کے بارے میں. جن کی تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے وہ لوگ ایسے حرکتیں کرتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ویڈیو دکھائی. تو ابھی اولاد کی تربیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تو ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے. شروع کرتے ہیں. آپ دیکھیں وہ ماں باپ کامیاب سمجھے جاتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد کوئی غلط کام کر رہا ہے نا تو وہ ماں سب سے کامیاب ماں سمجھتی ہے جو اپنے بچوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتی ہے اور دوسروں کے ساتھ لڑ لیتی ہے اور دلائل کی روشنی میں زہر کر دیتی ہے محلے کی عورتوں کو کہ میرا بچہ تو بے قصور ہے, قصور تیرے بچے کا ہے. آپ نے آج تک کوئی ماں دیکھی ہے کہ بچے نے شرارت کی ہو اور گھر آئے, لڑائی ہوئی ہو اور دوسرے شکایت لے کے گھر آئے اور شواہد کی بنیاد پہ اسے پتا چل جائے کہ میرے بچے کی زیادتی ہے اور وہ اپنے بچے کو ڈانٹے؟ کوئی لاکھوں میں ایک ماں ہوگی.
اور اگر کوئی ہوگی تو اس کا اپنا خامد ہی سے کہے گا یہ تو پاگل عورت ہے. خامد نہ بھی کہے, اس کی ساس اس کے پیچھے پڑ جائے گی, یہ تو کیا کیتا ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی نیکی کر رہی ہے اپنی اولاد کے ساتھ. یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی مجھے پتا ہے کہ ہم اگر وہ غلط کام بار کر کے آ جائیں تو ہمارے ماں باپ تو ہمارا ایک لمحے کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے. چاہے غلطی دوسرے کی بھی وہ پھینٹی ہماری لگتی تھی, اور وہ پھینٹیاں کام آئی ہیں, قبلہ صحیح رہتا ہے. لیکن اگر آپ شہ دیں گے, اور میرے ساتھ کے لوگ تھے, میں آج ان کو دیکھتا ہوں جس طرح وہ ذلیل ہو رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں یہ تمہارے ماں باپ کا قصور تھا. واقعی تم جب بچپن میں اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے, مجھے یاد ہے کہ تمہاری ماں کس طرح تمہیں سپورٹ کرتی تھی, اس کو تو آپ نہیں کہہ رہے, اور تمہارا باپ اس وقت تمہاری پشت پہ کیسے کھڑا ہوا تھا, اس وقت تو لوگوں کو اچھا لگ رہا تھا. لیکن اگر آج تمہارا مستقبل تمہیں دکھایا جاتا نا کہ تمہارے ماں باپ کی غلطیوں نے تمہیں آج کا یہ دن دکھایا, تو تم کہتے کاش ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ یہ حرکت نہ کرتے, ہمیں شہ نہ دیتے ہماری غلطیوں کے اوپر. اچھا, یہ ساری کی ساری خرابیاں اگر آپ دین کی نظر سے دیکھیں نا, تو سرکار دین تو بار بار کہہ رہا ہے تمہارے ماں باپ اولاد اپنے خلاف بھی تمہیں گواہی دینی پڑے, تم نے انصاف کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. اگر کوئی مسلمان واقعی صرف کلمہ گو مسلمان نہ ہو, پریکٹسنگ مسلمان ہو, وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ میرا بچہ ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بیٹا ہے. وہ دیکھے گا یار اس نے زیادتی کی اس کے ساتھ, وہ اس کی ریمیڈی کرے گا, معافی مانگے گا کہ میرے بچے کو معاف کر دے, اس کی آخرت کا سوال ہے. یہاں پہ جو تگڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, پھر کورٹ سے بھی پیسے دے کے چھڑوا لیتے ہیں. اگر کورٹ سے ضمانتیں نہ ہو, پھر جو پیچھے لواحقین ہیں ان کو پیسہ کھلا کے دیت کے اوپر راضی کر لیتے ہیں, قتل کر کے بھی چھوٹ جاتے ہیں. اور ذلت اور خواری پھر دنیا میں ان کا مقدر ہے. ہم نے تو دنیا میں کوئی سکھی نہیں دیکھا جی اس طرح کے بندوں کو, اور آخرت میں جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. لیکن اگر دین پر چلے ہوتے اور یہ ٹاپ پرائرٹی اللہ کی ذات رکھی ہو, پھر آپ نے پھر یہ آپ لحاظ نہیں کریں گے یہ میرا رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے. لیکن اس میں یاد رکھیے گا یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اپنے اوپر بھی دین کو امپلیمنٹ کرے. ذہن میں رکھیے گا, اگر آپ کا کنڈکٹ یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, آپ پھر اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتے. اپنی اولاد کو آپ اسی صورت سمجھا سکتے ہیں جب انہوں نے آپ کا بھی پریکٹیکلی وہ سارا معاملہ دیکھا ہے کہ یہ زیادتی نہیں کرتا. اپنے کیسز میں بھی دیکھیں, میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور میں نے اسے معاف کر دیا, اس کے بعد ہی میں اپنی اولاد کو بتا سکتا ہوں نا کہ ٹھیک ہے دیکھو میں نے بھی یہ کیا تھا, تم بھی صرف نظر کرو, اللہ بدلہ دینے والا ہے. لیکن خود میں صبح سے شام تک گالی گلوچ کروں, اپنی دشمنیاں بلاؤں ہی نہ, چلاکیاں کروں اور اپنی اولاد کو سیدھا دین سکھاؤں, یہ ہو نہیں سکتا. خود میں جھوٹ بولوں اولاد کے ساتھ بھی, بیوی کے ساتھ بھی, رشتہ داروں کے ساتھ بھی. اچھا, اکثر لوگ اپنے بچوں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ کام کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ تو بچے ہیں, لیکن وہ ساری چیز ان کے دماغ میں چپک رہی ہوتی ہے, وہ فیڈ ہو رہی ہوتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے بھی پھر یہی کچھ ہی کرنا ہے. اور کئی تو اکثر ماں باپ تو چیزیں ہی غلط سکھاتے ہیں نا جی اولاد کو, سیدھی سی بات ہے. جو سیدھا سادہ بچہ ہوتا ہے نا, جو بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اے میرا منڈا تے بس اللہ ہی انہوں سنبھالے, یہ تو کسی کام دا نہیں. اور جو ایک نمبر کا شرارتی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, 2 نمبریوں میں شیر, چلاکیوں میں شیر, بہانے کرنے میں شیر, جھوٹ بولنے میں شیر, لیکن وہ اس وقت تک آپ کو اچھا لگ رہا ہے جب تک وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے. اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے تو آپ کے ساتھ نہیں کرے گا. ہاں, کیونکہ جب وہ اس کی ٹریننگ یہ ہوئی ہے تو چونا تنوں ہی لانا ہے انہیں ایک نہ ایک دن, یہ ذہن میں رکھنا, ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے ٹریننگ کرتے وقت اولاد کی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. میں اکثر کہتا ہوں چھوٹے بچے جو ہے نا بندروں کی مانند ہوتے ہیں. بندر جو دیکھتے ہیں نا وہی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. اگر آپ اپنی اولاد کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ کچھ کریں جو دین کے مطابق ہے, اور جو آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خود بھی اسے پریکٹس کرنا شروع کریں. اگر آپ پریکٹس نہیں کرتے
سرکار آپ پورا قرآن انہیں پڑھا دیں, حدیث پڑھا دیں, وہ کہیں گے قرآن و حدیث تو اس نے بھی پڑھا ہوا تھا, اس کے بعد یہی کرنا ہوتا ہے. قرآن حدیث لکھے ہی رہنا چاہیے, اور یہ صرف بیان کرنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو ابا جی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں نا. ہاں کوئی اللہ تعالیٰ کسی پہ رحم فرمائے, اسے کان سے پکڑ کے ہدایت کے راستے پہ چلا دے, وہ الگ بات ہے, ادروائز یہ مشکل کام ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, بات سمجھ میں آئی ہوگی. دونوں ٹاپک کی جو صف میں کھڑے ہونے کے بارے میں کیا کہتا ہے شریعت اسلام, اور یہ جو بچوں کے تربیت کے بارے میں, دونوں بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور مفتی صاحب کا بھی جو فتویٰ ہے, دونوں مفتی صاحب کا الگ الگ فتویٰ, ایک کہتے ہیں بچوں کو کھڑا کرنا چاہیے اور ایک بولتے ہیں بچوں کو ساتھ میں کھڑا کرنا چاہیے. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ سارا بات سمجھ میں آیا ہوگا اور ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے, اور ہمیں سپورٹ کریں, سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.